अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन के बाहर हुकूमती रहनुमा दानियाल अजीज़ साहब अहले सहाफ़त को सहाफ़ियाना कवायद और ज़वाबित सिखा रहे थे। मौसूफ मेरे समेत कुछ एंकर पर्सन से नाला थे और हम नाम लेकर बतला रहे थे कि हमने सहाफ़त कैसे करनी है। देखिए दानियाल अजीज़ कहते थे एग्जैक्टली। इसके ऊपर वो जरा मारे ना लाल दायरे, वो जो आप करते होते हैं, इसको जरा मस्क रंग में करें, वो पीछे बांसुरी चलाए पहाड़ी तंज में इसके ग्राफिक दिखाए ना जरा बार बार 14,000 दफा एक दिन में। मजा आएगा ना कि इस पे लगाएं जरा लाल दायरा, करें इसको लाल रंग, दे वो मस्त चेहरे दिखाएं कि ये मुजरिम है। अरशद शरीफ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आज ये वाली मनी ट्रेल भी जरा बताएं। ये जो मसूद साहब हैं, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरा इस मनी ट्रेल के बारे में भी बताइएगा। मैं मेहर साहिबा से कहूँगा कि आप भी जरा इस मनी ट्रेल के बारे में बताइएगा, ये क्यों इतने दिन लेट हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो जो 3 बैठे होते हैं उनको भी, ये नहीं ना, ये आपका ये बैलेंस है सबका। दानियाल अजीज़ साहब का ये दावा कि हम गैर जानिबदाराना फ़र्ज शनासी से पहलू तही बरतते हैं कुल्ली तौर पर बेबुनियाद है। हम जिस शोबा हाय सहाफ़त से वाबस्ता हैं इसके तकाजे हमें खूब असबर हैं। कलमाए हक के सफ़र में कभी झुके और ना ही कभी बिके हैं। जिन डॉक्यूमेंट्स को हाईलाइट करने पर मौसूफ का पारा चढ़ गया, मैं उनकी इतलाह के लिए अर्ज़ कर दूं कि इमरान खान साहब की जिस मनी ट्रेल को वो आज इलेक्शन कमीशन के सामने लहरा रहे थे, मैंने 5 माह कबल यही कागजात खान साहब के सामने रखे थे। और जिन तीखे सवालात पर आज दानियाल अजीज़ साहब का ज़ब्त जवाब दे गया, उससे कहीं नौकीले क्वेश्चंस पर खान साहब का चेहरा उतर गया था। दानियाल साहब, एक दफ़ा एक झलक देख लीजिए। ये उनका स्वॉन पावर ऑफ अटॉर्नी है, जनरल पावर अटॉर्नी जो उन्हें दी एफिडेविट है उनका 300 केनाल परचेस बाय इमरान अहमद खान न्याजी सन ऑफ इकरामुल्लाह खान न्याजी एंड देन ट्रांसफर्ड इन माय नेम एज अ बेनामी ट्रांजैक्शन। फिर सुन लें, पहले सुन लें। ये सही है ना? नहीं, पहले मुझे बता, मुझे ये नहीं पता क्या मैं पहले ये नहीं पता आपको? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो ये कभी देखी नहीं। ये कभी नहीं देखी आपने? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। आपने अपने रिटर्न्स में कहा ये तोहफा था, जबकि बाद में पता लगा आप कहते हैं कि मैंने खरीदी थी। एक मिनट में, तोहफा इसलिए था कि उसने गिफ्ट की मुझे, वो बेच के तो नहीं गई मुझे। खरीदा आपके पैसों से खरीदी गई थी, तो उसने कैसे तोहफा दिया आपको? अच्छा मुझे बता, तलाक ना होती मैंने तो फिर भी उसको पैसा दे देना था। Why didn't you declare it in 2002? क्योंकि मैं उसके पैसे पे तो नहीं उसके घर में रह सकता। मगर आप डिक्लेयर तो करते हैं ना, जैसे नवाज शरीफ ने कुलसूम नवाज को डिक्लेयर किया। हाँ, मगर आपने 2000 डिक्लेयर करते, बीवी को डिक्लेयर करते हैं ना। अगर ये हुआ होगा तो ये कोई ग्लिच हुई होगी, क्योंकि हो सकता है कि जो अकाउंटेंट है उसको करना चाहिए। 2002 में ग्लिच हो गई थी जो डिक्लेयर नहीं किया। मुझे नहीं पता। यही नहीं, जहांगीर तरीन साहब भी जो तहरीक इंसाफ ही के सीनियर तरीन रहनुमा हैं, आप जहांगीर तरीन की जिन ऑफशोर कंपनियों के खिलाफ आज मुकदमा लड़ रहे थे दानियाल साहब, इसी ऑफशोर कारोबार और जायदाद का इंकशाफ पहली बार मैंने ही किया था। इस ऑफशोर कंपनी का नाम शाइनी इन्वेस्टमेंट्स, कनाडा में उनकी बेटी के अपार्टमेंट्स, इंग्लैंड के अंदर उनकी इस्टेट। जहांगीर तरीन से इंटरव्यू में उनकी इन तब सब जायदादों और होटल से मुतल्लिक हकायक जो हैं वो पहली बार हम ही सामने लाए थे। यकीन नहीं आता तो एक दफ़ा इसका भी एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए। मॉर्गेज भी आपने शाइनी इन्वेस्टमेंट, शाइनी व्यू इन्वेस्टमेंट जो ऑफशोर कंपनी है, इसके थ्रू ही मॉर्गेज दिया था ना? ऐसे ही होता है ना। देखें, जिस तरह उन्होंने भी कोलैटरल रखवाया जिनीवा बैंक से अपने ऑफशोर से फॉर देयर लंदन अपार्टमेंट्स। बिल्कुल फर्क है। मेरा और नवाज शरीफ का एक ही सांस में नाम ना लिया करें। कंपनी में डायरेक्टर हो चुका है। नहीं था वो तब? वो जी मेरे दामाद के डायरेक्ट खानदान का 5% सिर्फ हिस्सा था बीबी। तब लंदन की प्राइसेस से लेके, रेट ऑफ रिटर्न से लेके, डिक्लेरेशन से लेके, शाइनी इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स सब कुछ डिस्कस की गई थी तरीन साहब से। साहब, यह है गैर जानिबदाराना सहाफ़त के जिसमें अगर हुकूमत सरे आईना है तो यकीन मानिए अपोजिशन भी पेश नज़र है। मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि हाकिम वक्त इमरान खान नहीं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। और जिस जमहूरी निज़ाम का हम बहैसियत वोटर्स हिस्सा हैं, मुंतखब वज़ीर आज़म से सवाल करना हमारा हक है। और रही सहाफ़त और सियासत के दायरों की बात, तो जिसका काम उसी को साजे। जी हाँ, अब आप खुद देख लीजिए नाजरीन के कराची में सफाई, पानी और शाहराहों के मसाइल का हल मेयर कराची की जिम्मेदारी है, मगर सूबाई हुकूमत इख्तियारात की मुंतकली से इंकारी। लोड शेडिंग वफाक का मसला ज़रूर, मगर सिंध की सूबाई हुकूमत अपने तई कुछ करने से आ रही। और जो काम सूबे के करने का है उसकी जिम्मेदारी वफाक पर, और जो काम मेयर कराची के फ़र्ज़ मनसबी है उस पर पीपल्स पार्टी अपना हक जताती है। अपनी जिम्मेदारियों से नाबल दूसरों के फ़राइज़ से आशना क्यों हैं?
ان سب سوالات کا جواب آج لیں گے وسیم اختر صاحب سے. Stay tuned, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. وسیم اختر صاحب میئر کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم صاحب سب سے پہلے میرے ایک دو سوالات ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. بڑی دیر سے آج آپ قابو آئے ہیں تو میں ان کو پہلے ایڈریس کروں گی ٹو گیٹ دیٹ آؤٹ آف دا وے اور پھر آپ سے آگے بڑھیں گے. سب سے پہلے سر وہ ایک ویڈیو ہے, ایک دفعہ پھر لوگوں کی یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجیے. میں کراچی کا میئر ہوں. اس پہ روک رہا ہوں میں صرف کراچی کی پروگریس کر رہی ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہ کرو. وسیم بھائی آج مجھے بتا دیجئے کس بات سے روک رہے تھے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا, کسی چیز سے نہیں روک پکڑے تھے, یہ سٹریس میں تھے. میں بتا رہا ہوں نا, بار بڑا احتیاط کرنا وسیم, بڑی احتیاط کرنا وسیم, بھائی کا نام نہیں لینا. نہیں ایسا نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں, یہ آپ نے لگایا ہے, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتا دیتا ہوں, اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے. اس کو تو پرانی بات, حالانکہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ نے یہ کلپ چلایا کیوں ہے. اب تو بہت پانی بڑی دیر ہوگی آپ سے بات کیے ہوئے ملے ہوئے. I want to get on. ایک دو چیزیں I need to get them out of the way. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ یہ کلپ چلاؤ گے تو واقعی میں آتا بھی نہیں آپ کے پروگرام میں. ایسی کیا بات ہے, ایسی کیا بات ہے اس میں؟ آگے جانا ہے, آپ لوگ پیچھے لے جا رہے ہیں ہمیں. سر سمجھنا تو ہے نا, آپ کا پروگرام مجھے پیچھے لے جا رہا ہے. یہ ہے کہ ماضی جب سمجھتے نہیں ہیں تو آگے تو گھوم جاتے ہیں آگے. نہیں چلے بتا دیجئے ماضی کی ساری چیز, یہ کیا ہو رہا تھا تب؟ ماضی کی ساری چیزیں سمجھ لی ہیں آپ نے جو ہوا ہے اس ملک میں. سر پچھلے 40 سال کا تو ابھی میں نے کچھ نہیں پوچھا, میں تو بس یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ اس کا مطلب کیا تھا. I was genuinely curious, trust me. دیکھیں میرے خیال میں I think we should not waste time and move forward. یہ جو کچھ ہو چکا ہے اس سے زیادہ کچھ ہو چکا ہے, اب بہتری ہے اور ہم کام کرنا چاہتے ہیں. اس کنٹروورسی میں ہم پڑھنا بھی نہیں چاہتے. اچھا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ڈزنٹ میٹر. ارشد بھائی ایک بات بتا رہے تھے, اس کو میڈیا نے پتہ نہیں کیا کیا کر کے بنا دیا. ظاہر ہے وہ حالات ایسے تھے اس وقت, وہ سیاسی حالات عجیب سے تھے, تو ظاہر ہے چھوٹی سی بات بھی وہ عجیب سی لگتی ہے سب کو. یہ میٹر ہی نہیں تھا کچھ. اور میں سمجھتا ہوں اب آگے کھل کے بتانا لیٹ اٹ گو, مٹی پاؤ ایس دے سے آگے بڑھتے ہیں. سر مجھے ایک بات بتائیے, آپ آج بھی آپ نے ٹنوں مٹی دوسرے ایشوز میں پا دیتی ہے تے اسے چی بھی پا دے ہو. میں واقعی وسیم بھائی آپ کو شروع میں ہی کہا ہے 4 میرے سوال ہیں جو میرے واقعی دل میں سوال ہیں, وہ میں نے آپ سے پوچھنے, اور اس کے بعد آپ کے اختیارات اور آپ کی کاوشیں اور آپ کی جنگ پہ آئیں گے. بٹ ٹو بگن ود وسیم بھائی, یو ہیو نیور منسڈ یور ورڈز. آپ بڑے دو ٹوک الفاظ میں بات کرنے والی شخصیت ہیں, ہمیشہ سے کی ہے. پیپلز پارٹی پہ بھی آج کل کھل کے وار کر رہے ہیں, اختیارات کی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں. مگر میں ابھی بھی نوٹس کرتی ہوں کہ اپنے قائد کے حوالے سے آپ آج بھی خاموش رہتے ہیں. کیا آج بھی خوف زدہ ہیں؟ دیکھیں 22 کے بعد 23 آئی, اس کے بعد ہم نے پریس کانفرنس کی اور کلیئرلی بتا دیا ہے where we stand. میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں کہ میں اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں بیٹھ کے خدا نہ خواستہ برا بھلا کہوں, گالیاں دوں, تو یہ میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا نہیں ہے جس طرح دوسرے لوگ کر رہے ہیں. وہ بانی پارٹی کے تھے اور بانی ہیں, انہوں نے بنائی ہے یہ پارٹی. اس کے بعد ایسا وقت آیا 22 اور 23 کا معاملہ کہ ہم نہیں سٹینڈ کر سکتے اس چیز کو. ہم نے اپنی راہیں علیحدہ کر لی, ہمارے لیے ہسٹری ہو چکا ہے اب معاملہ. تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں, عوام کے کام کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں پیچھے کیوں دھکیل رہے ہو آپ؟ ہم وہاں نہیں جانا چاہ رہے, ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں وسیم بھائی, جب تک کلیئرٹی نہیں کچھ ایشوز پہ آئے گی نا, تو آگے بڑھنے پہ آپ کو خود دیکھیں مجھے سنیں مجھے کلیئرٹی کسی کو نہیں دینی. مجھے اپنا پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے. ماضی میں بھی مجھے پتا تھا
اور آج بھی مجھے پتا ہے مجھے کسی کو نہ کسی سے ڈکٹیشن لینی ہے نہ کلیئرٹی دینی ہے مجھے. میں اپنے کام سے پہچانا جاؤں گا, میں اپنے عمل سے پہچانا جاؤں گا. نہ میڈیا کو مجھے کلیئرٹی دینی ہے نہ کسی اور کو مجھے کلیئرٹی دینی ہے. میرا ضمیر جانتا ہے, میں جانتا ہوں, میں اسٹریٹ آدمی ہوں, میں کام کرنا چاہتا ہوں, مجھے کام کرنے دیا جائے, میرے پاس مینڈیٹ ہے کراچی. اور ان مینڈیٹس کے اوپر آتے ہیں. میں نے اس لیے پوچھا وسیم بھائی, میں نے اس لیے پوچھا, a lot of journalists over the years, آپ a lot of us personally, اور بہت سے ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو آپ کی بہت رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, آپ سے ایک اچھی گفت و شنید بھی رہتی ہے ہمیشہ. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آن دا ریکارڈ بھی کبھی آپ نے چودھری نثار کو نہیں چھوڑا, پنجاب میں تو مجروں تک کی بات کر لی, ابھی پیپلز پارٹی کو نہیں بخشتے, مگر آج بھی کہیں نہ کہیں وہ رسپیکٹ اور محبت اپنے قائد سے ہے جو آپ کے لیے ہی پرابلم بن رہی ہے, کیونکہ لاٹ آف پیپل فیل کہ اندر سے مکمک آئے. تو اس دوران کوئی صلح صفائی کی کوششیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ دیٹس نیچرلی دی نیکسٹ کوسچن. ابھی میں نے اچھا خاصا ایکسپلین کر دیا. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپل, واٹ دے تھنک, ہاؤ دے تھنک, واٹ دے سے. میرے پاس کراچی کا مینڈیٹ ہے, میرے پاس کراچی کا مینڈیٹ ہے, میرے کو کام کرنے کے لیے مینڈیٹ دیا ہے. آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ. میں ایک تقریباً جنگ لڑ رہا ہوں کراچی کے لیے, کراچی کے لوگوں کے لیے, اس کے وسائل اور مسائل کے لیے. لیٹ می ورک. اس طرف مت لے جائیں مجھے پھر سے جہاں سے میں بہت دور جا چکا ہوں. سر آپ کو تعجب ہوا ایٹ اینی لیول کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی ایم کیو ایم پاکستان میں سے فاروق ستار صاحب اور عامر خان کے اریسٹ کے حوالے سے جوڈیشری نے, عدلیہ نے اس کو کہا کہ اریسٹ کرو, نہ کہ پولیس کو کہا؟ دیکھیں ہمارا سیاسی سسٹم اسی قسم کا ہے, مختلف چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. آپ کو بھی بہت ساری چیزیں ملی ہوں گی دیکھنے کو, میں نے بھی دیکھی ہیں. تو لائف گوز آن, معاملہ آگے بڑھ رہا ہے, یہ چیزیں دیکھتے رہو گے آپ, اور بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. تو forget about all these stories, all these statements, اور یہ جو خبریں آتی ہیں آگے چلیں. یہ تو خبر ہے نا, مجھ سے آپ نے میں کہہ رہی ہوں آپ کی قیادت کو, آپ کے اہم رہنماؤں کو اریسٹ کے وارنٹس نکل آئے ہیں اور رینجرز کو کہا گیا ہے ان کا کام نہیں ہے, پولیس کا کام. یہ ہمارے سسٹم میں, ہماری پولیٹیکل سسٹم میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اچھا, بڑے بڑے لیڈران کے 80A لگا ہوا ہے ایکٹ, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ لگا ہوا ہے, FIR کٹی ہوئی ہیں, ایبسکانڈر ہیں. عمران خان کے اوپر کیس بنا ہوا ہے, نواز شریف صاحب پہ بھی کیس بنا ہوا ہے, اور بہت سارے لیڈران نے ان پہ کیس بنا ہوا ہے. تو ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں یہ چیزیں چلتی ہیں. مجھ پہ 40 مقدمے ڈال دیے تھے, آپ کو پتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے اوپر, عامر خان بھائی کے اوپر بھی مقدمے بنے ہوئے ہیں. یہ تو ہوتا رہتا ہے ہمارے سسٹم میں, اور یہ چلتا رہے گا. اللہ کرے بہتری آ جائے. آپ کی تنظیم کے حوالے سے بائی اینڈ لارج بڑی صفائی ہوئی ہے, انٹرنلی بھی ہوئی ہے, ہمارے ذرائع بھی ہمیں بتاتے ہیں ہوئی ہے, مگر بہت سے ایسے سیکٹر انچارجز ہیں جو ابھی بھی فرار ہیں. کچھ بیلجیم میں ہیں, کچھ بھارت کے اندر ہیں, کچھ آپ کے دبئی کے اندر ہیں, کچھ کینیڈا میں ہیں, کچھ ساؤتھ افریقہ کے اندر ہیں ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ لوگ جو, اینڈ اگین انڈرسٹینڈ کیجیے گا میرے سوال کو فار اے سیکنڈ سر, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو واپس لانے میں یا ان کو کٹہرے میں لانے میں یا ان کو اس فولڈ میں لانے میں اگر آپ اپنا کردار ادا کریں تو ایم کیو ایم پاکستان کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو ابھی بھی مس گیونگز ہیں؟ میرے خیال میں آپ کا ہوم ورک آج کے لحاظ سے نہیں ہوا. کیوں سر؟ آپ بہت پرانی باتیں کر رہے ہیں. پرانی نہیں ہے, میں آپ کو آج کی اپڈیٹڈ انفارمیشن بتا رہی ہوں. بہت آگے جا چکے ہیں. There about 8 or 10 sector charges which law enforcement agencies are still looking for. Let me answer your question. ہم لوگ بہت آگے جا چکے ہیں. ہمارے یہاں بہت صفائی بھی ہو چکی ہے, جیسے آپ نے کہا, I agree with you. اور اللہ کا شکر ہے صفائی ہو گئی ہے ہمارے یہاں. جہاں گند ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے جہاں گند ہے, مگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مجھ سے اس قسم کے سوال کرو گے. میں سمجھ رہا تھا آپ کراچی کے ٹرانسپورٹ کے متعلق کروں گی نا سر, میں سمجھ رہا تھا آئیں گے سر, پہلے پولیٹیکل سائڈز کو تو دیکھ listen to me. میں سمجھ رہا تھا شاید آپ کنسرن ہو کراچی کے کچرے کے حوالے سے, سیوریج اور پانی کے حوالے سے. پورٹ پہ 10 دن سے سامان رکا ہوا ہے, اربوں روپے کا اس ملک کو نقصان ہے. 40 منٹ کا شو میں نے کل کیا ہے سر. I am very concerned. Let me talk please. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ آج بھی
वही पुरानी जख्मों को, पुराने मुर्दों को उखाड़ना चाह रहे हो। Why? I don't know सहाफत कहाँ जा रही है। Okay. Are you done, sir? आज दानियाल अजीज साहब ने भाषण दिया सुबह को सहाफत के ऊपर, बाकी आज आप पूरा कर लें हाथ। सर हमारा काम है सवाल पूछना, तो जो जिस चीज के ऊपर मुझे क्लैरिटी नहीं है मैं तो सर पूछूंगी ना। फॉर इंस्टेंस वसीम भाई मुझे ये बताइएगा तो मेरा भी काम है जवाब देना। बिल्कुल, तो डोंट टेक इट हार्ड, मैं भी जवाब ही दे रहा हूँ। बिल्कुल दीजिए सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल दीजिए, नो वरीज एट ऑल। सर मुझे एक बात बताइएगा, एंड अगेन मैं 2-3 सवाल अगेन बिफोर आई मूव ऑन टू आपके इख्तियारात के हवाले से। आपको नहीं लगता कि, और आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सफाई हुई है, वेरी हार्टनिंग टू है, मगर आपको नहीं लगता कि अगर आप खुद MQM के रहनुमाओं के साथ बैठे, कारकुनान के साथ बैठें, आइडियोलॉजिकल वर्कर्स के साथ बैठें और ख़ुद एक दफ़ा जायज़ा लें कि पिछले 40 साल में जो हुआ है वो सही था या गलत था, और अगर गलत था तो जिम्मेदारी किसकी थी, और किसी ना किस कंक्लूजन पे पहुंचें, तो एक तासुर जो कारकुनान में है कि हमें दीवार से इस्टेब्लिशमेंट लगा रही है या हमारे खिलाफ कुछ कुव्वतें मुतहर्रिक हैं, वो ज़ाइल हो सकता है, एंड वी कैन ट्रूली मूव फॉरवर्ड, जिसको आप कह रहे हैं ना आगे बढ़ो, वी कैन ट्रूली इन द स्पिरिट ऑफ इट मूव फॉरवर्ड। मेरे ख्याल में मैं आफ्टर टेकिंग ओथ ऑफ मेयरशिप मैं इससे काफ़ी आगे जा चुका हूँ। मेरा प्लेटफॉर्म MQM पाकिस्तान है, मैं काम करना चाह रहा हूँ, कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ विद माय टीम। एक इलेक्टेड थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट आ चुकी है। मेरे जहन में और कोई चीज़ें नहीं है जिस किस्म के आप सवाल कर रहे हो रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट, रिगार्डिंग पार्टी वर्कर्स। डोंट वरी अबाउट दैट। हमारी पार्टी इंटैक्ट है, हमारी वोट बैंक इंटैक्ट है, और इंशाल्लाह हम 2018 के इलेक्शन में आपको बताएंगे कि हमारे साथ मैंडेट कितना है। तो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा वसीम साहब कि आपकी अभी पार्टी के अंदर MQM पाकिस्तान के अंदर फैसला साजी का एक जो इख्तियार कह लीजिए या फैसला साजी का जो सिस्टम है वो अभी क्या है MQM पाकिस्तान के अंदर? Who's at the helm of affairs? हम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी मजबूत हो रही है, हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, हम उसमें इस्लाहात ला रहे हैं, हम उसमें बेहतरी ला रहे हैं। माजी की गलतियों से सबक सीखा है हमने, उसको बेहतर कर रहे हैं हम, और हम इंशाल्लाह आस्ते आस्ते, मैं बहुत ज़्यादा क्लेम नहीं करूँगा यहाँ, क्योंकि जाहिर है एक बहुत भूचाल आया था पार्टी में, पूरा एक उसके आफ्टर शॉक्स भी आए थे, तो उसको हम समेट रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर फारूक सत्तार। अच्छा, और हम पुराने सब लोग पाकिस्तान मौजूद के हैं। कायद फारूक सत्तार हैं या कोई और भी दावेदार है इक़्तिदार का? मेरे ख्याल में मेरी बातों का आपने असर लिया नहीं कोई। फारूक भाई लीडर हैं पार्टी के, चेंज आया है पार्टी में, इसलिए मैंने आपको फिर से बताया कि फारूक सत्तार इज हेड लीडिंग MQM पाकिस्तान। हम सब उनके साथ काम कर रहे हैं, उनका हाथ बटा रहे हैं, उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं, और हम अवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो काम हम नहीं कर सके, जो हमसे गलतियां हुई हैं, उसको ठीक कर लें, बेहतर कर लें। हम उस तरफ जा रहे हैं आगे। आप मुझे घड़ी घड़ी फिर पीछे ले जा रही हो, आई डोंट नो व्हाई। कौन सी स्क्रिप्ट आपको मिली है? यार ये स्क्रिप्ट वाली बात ना किया करें वसीम साहब, ये दिल को लगती है। आप तो ना करें ना, आप तो हमेशा खुद रोते हैं कि भाई हमें दीवार से लगाया जा रहा है। 4 सालों से आप रो रहे हैं, आज इतने आराम से बैठ के दूसरे को स्क्रिप्ट का ताना दे दिया, इतने आराम से। ताना नहीं दिया, मेरी बात बुरी लग गई, आप इतनी देर से बात कर रही हो, मैं तो मुस्कुरा रही हूँ वसीम भाई, आप मुझे देख नहीं सकते, मैं तो मुस्कुरा रही हूँ। नहीं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। चलें, इन मुस्कुराहटों के बीच में कुछ और जरा सी बातें कर लेते हैं, तलखियां नहीं, एक्चुअल क्लैरिटी और इन्फॉर्मेशन। अच्छा बताइए वसीम भाई, बताइए कि मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से आप ये कह चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड के बस जितने मुस्तफ़ा कमाल को इख्तियारात दिए गए थे उतने ही अगर आपको मिल जाएं, और मान लिया अनडाउटेडली कि ये सबसे बड़ा मसला ही मेयरशिप के अंदर अभी इख्तियारात का है, और अगर 100% में से अगर 70% भी इख्तियारात आपको नहीं मिले तो 30% तो है ना, और अगर हैं तो इन 30% में से आपने क्या क्या काम किया अभी तक? देखिए, इख्तियारात बिल्कुल नहीं है, ये गलत तासुर है। जो स्प्रिट आर्टिकल 140A की है उसके मुताबिक कुछ भी नहीं मिला हुआ। जो डिपार्टमेंट्स इन्होंने छोड़े हैं मेरी तरफ, उन डिपार्टमेंट्स का इतना बुरा हाल है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो डिपार्टमेंट इस काबिल नहीं है कि उनसे काम लिया जा सके, कोई तबाह हो चुके हैं वो, इंक्लूडिंग
the capacity of people working there, उनको बेहतर कर रहा हूँ मैं, उनको ठीक कर रहा हूँ मैं, उसमें टाइम लग रहा है मुझे और लगेगा जाहिर है। उसके बाद मेरे पास जो सामने चैलेंज है वो महकमे जिसमें आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं उनको मैं फाल करूंगा। अच्छा। और कोशिश करूंगा कि जो प्रायोरिटीज़ हैं कराची के रहने वालों की, सिवेज है, पानी है, ट्रांसपोर्ट, सड़कों का बुरा हाल है, कचरा का अंबार लगा हुआ है, इसको किसी तरह भी अगर हो सके तो मैं इसको एड्रेस करूं। साथ साथ मैं कोर्ट में भी हूं, मैं हाई कोर्ट में भी हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी हूं। जहां मैं समझता हूं ये खुद 140A की वायलेशन कर रहे हैं, ये खुद आर्टिकल जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं, जो एक्ट बनाया है 2013 का, उसकी भी ये वायलेशन कर रहे हैं। उनको भी मैं कोर्ट्स में ले जा रहा हूं। चैलेंज कर दिया इख्तियारात का मसला। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है टू प्रोटेक्ट 140A, मगर उसके अलावा भी बता रहा हूं मैं आपको, जो ये वायलेशन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन है वो इख्तियारात तोड़ रहे हैं। इख्तियारात के हवाले से कि वापस इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं आपको। देखें, म्युनिसिपल सर्विसेज जो हैं वो बल्दिया के पास होती हैं पूरी दुनिया में। हमारे पास भी यही सिस्टम था, मगर बदकिस्मती से जो सिंध गवर्नमेंट है वो सेंट्रलाइजेशन चाहती है। एक तरफ तो वो चीख रही होती है, रो रही होती है नवाज शरीफ साहब की तरफ देख के, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देख के कि हमें पावर्स नहीं दी जा रहे, हमें चीजें नहीं दी जा रही, NFC अवार्ड में प्रॉब्लम्स किया जा रहा है, गैस, बिजली, बहुत सारा रोते हैं वो भी। मगर अफसोस के ये नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं। आइन कहता है कि आपको ये पावर्स डिवॉल्व करने नीचे टू द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, तो उसके लिए मैं जंग लड़ रहा हूं। मैं वही समझ रही थी ना, इनकी अपनी जो अदलिया के कहने पे ये इलेक्शंस हो गए, शायद अब अदलिया ये इख्तियारात आपकी तरफ वापस लाने में कोई किरदार अदा कर सके। वो बात अलग है, उसके लिए तो मैंने पिटीशन डाल दी है। बिल्कुल। अब मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको एड्रेस करेगी और उसी ने इलेक्शन कराए थे, इंशाल्लाह वो ही बहाल करेगी। ओके, सो एक जंग तो आप अदलिया के पास ले गए, एक महाज उधर आप ले गए पिटीशन, व्हिच इज ब्रिलियंट, अच्छा किया आप ले गए। मेहर, मेरी जिंदगी में ऐसा लगता है कि जंग ही जंग है। कोई नहीं सर, कोई नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं फॉर द बेटरमेंट। अच्छा। मुल्क की बेहतरी के सर, लिए। अब एक और शख्सियत भी बेटरमेंट के लिए पेश है और वो आपके हिस्से की जंग भी लड़ रही है। उसका नाम है मुस्तफ़ा कमाल, कि जो 16 पॉइंट हुकूमत के सामने रख चुके हैं। इनमें से ज्यादातर जो है ना वो आप यानी कि मेयर कराची को वापस एम्पावर करने फेवर कर रहे हैं, ये सारे एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, आपके इख्तियारात की बात कर रहे हैं। और आपसे अब सवाल ये कि वो आपसे मिले हुए हैं या आपका कोई PSP में शमूलियत के कोई इम्कानात हैं? सारी सियासी जमातों के पास गया था मैं, सारी सियासी जमातें मेरे साथ हैं। इमरान खान साहब जब कराची आए थे उन्होंने भी इख्तियारात की बात की थी। हर आदमी जो है वो ख़ास तौर पे कराची के इख्तियारात की बात कर रहा है कि कराची के मेयर को, कराची की काउंसिल को इख्तियारात मिलने चाहिए। कराची सबसे बड़ा शहर है इस मुल्क का, पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे सिंध को चलाता है, और अल्लाह का शुक्र है कि मीडिया भी मेरे साथ है। मीडिया भी मेरी बात से एग्री करता है और आइन की शेख 140A की इम्प्लीमेंटेशन चाहता है। तो मेरा केस बहुत मजबूत है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। कराची का बच्चा चाहता है कि कराची के मसाइल हल हों और कराची की काउंसिल को, कराची के मेयर को इख्तियारात मिले। तो मेरी जंग जो है मैं अकेला नहीं लड़ रहा, और मैं पूरे पाकिस्तान के, मुस्तफा कमाल भी आपको बाइख्तियार करने के लिए पेश हैं। इसके पीछे भी कोई वो मुस्तफा कमाल जो एक लम्हा नहीं छोड़ते क्रिटिसाइज करने में, वो आपको एम्पावर, आपकी ओहदे को एम्पावर करने के लिए पेश हैं। नहीं, मैं समझता हूं आपने, मेरे ख्याल में फिर बता रहा हूं, आपने होमवर्क सही नहीं किया। स्टेटमेंट जो मैं देखता हूं टीवी पे, टिकर्स और अखबार में, वो हालांकि हंसी आती है मुझे बहुत। वो आपकी जात के मुताल्लिक है सर, ओहदे को एम्पावर करने के लिए वो पेश है, उनके 16 पॉइंट पड़े हैं। मुझसे ज्यादा होमवर्क कोई नहीं करता, यकीन मानिए। क्या गलत कह रही हूँ बताएं? हंसी आती है मुझे कि मेयर के इख्तियारात की जंग हो रही है और वसीम अख्तर मेयर है, जाहिर है अगर इख्तियारात मिले तो वसीम अख्तर को ही उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो
میرے سمجھ میں، خیر میں اس ٹاپک پہ جانا نہیں چاہتا. آئی ڈونٹ نو آپ کیوں، میرے خیال میں ہم پازیٹیو وے میں چلیں تو زیادہ اچھا ہے. مہر کے ایم سی کی واپسی سے لے کے تمام تر اختیارات، کیوں کیا ہو گیا؟ مجھے آپ پیچھے پیچھے جانا چاہ رہی ہو، میں آگے جانا چاہ رہا ہوں. میں کدھر پیچھے جا رہی ہوں سر؟ آگے ہی بڑھ رہی ہوں نا. اب آپ کو سوال نہیں پسند آ رہے تو میں کیا کروں؟ میرے سوال ویسے کم ہی پسند آتے ہیں لوگوں کو، مگر ہوتے اچھے ہیں، یقین مانیں. چلیں آگے ایک اور سٹیپ سر. نہیں ہاں، کراچی کے عوام کے لیے اچھے نہیں ہیں. چلیں سر ان کراچی کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں. 40 سال بھی تو ان کے لیے کیا اچھا تھا کیا نہیں، کوئی اور فیصلہ کر رہا تھا، تو وہ کسی اور کو دے رہے تھے نا. ابھی کراچی میں 5 الیکشن ہوئے، سارے ہم نے جیتے ہیں. بالکل. بہت سے لوگوں کے قریب آپ اچھے نہیں تھے کراچی کے لیے، ووٹ پڑتا رہا آپ کو، تو کرنے دے فیصلہ عوام کو خود. ایک وقفہ لے لوں. نہیں، میں ابھی ہاں جی فیصلے کی بات کر رہا ہوں. ابھی 5 الیکشن ہوئے، ہم جیتے. اوکے سر، ایک وقفہ لے لوں. آنے والے الیکشنز میں فاروق ستار کی قیادت میں آپ لوگ جیتیں گے کہ نہیں جیتیں گے، اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اور پھر فائر ڈپارٹمنٹ سے لے کر کچرے سے لے کر پانی تک سب چیزوں کا جواب لینا ہے، اور ایک ایڈوائس جو مصطفیٰ کمال صاحب نے دی تھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. وسیم اختر صاحب فرمائیے گا کہ فائر ڈپارٹمنٹ جو آپ کے ماتحت ہے، اس کے آگ پر پانی ڈالنے کے بعد جو فوم استعمال ہوتا ہے آگ کو بجھانے کی مدد کرنے کے لیے، اس وقت کتنا فوم ہے؟ کیونکہ فائر ڈپارٹمنٹ کے پاس میری اطلاعات کے مطابق بالکل فوم ختم ہو گیا. اور دوسرا، اگر گاڈ فوربڈ خدا نخواستہ اگر آگ لگ جائے یا پھر دھماکہ ہو جائے تو آگ کو بجھانا مشکل ہوگا. اب وردیاں نہیں ہیں بتایا جا رہا ہے، فنڈز جو ہیں وہ نہیں ہیں بتایا جا رہا ہے، واٹر کیننز بھی خراب ہیں، اور تنخواہیں جو ہیں ان کا بھی ایک اپنا مسئلہ ہے. لوکل گورنمنٹ اور سندھ حکومت کی سرد جنگ کی وجہ سے یہ تمام تر پورا ایشو ایک تعطل کا شکار ہے. بالکل یو رائٹ، آپ صحیح کہہ رہے ہو. جب اس ادارے کو میں نے وزٹ کیا جا کے، جب میں نے آفس ہولڈ کیا اباؤٹ 4 months بیک، یہاں فنڈر بھی ورکنگ کنڈیشن میں نہیں تھے. کوئی اباؤٹ 12 سے 15 فائر ٹینڈر ایسے تھے جس کو ہم کام میں لا سکتے تھے. ایک سنارکل بچی تھی جس کو کام میں لا سکتے تھے. 2 سنارکل خراب پڑی تھیں 7 سالوں سے. میں نے آنے کے بعد 1.5 کروڑ روپیہ خرچ کیا اور وہ سنارکل بنائی ہیں، اب وہ ورکیبل ہیں. یہ حال ہے فائر ڈپارٹمنٹ کا. اگر 10 فلور کے اوپر آگ خدا نخواستہ لگ جائے تو بجھا نہیں سکتے ہم. اللہ خیر کرے. 2 جگہ آگ لگ جائے تو مشکل ہو جائے، نہیں بجھا سکیں گے ہم. ابھی لاسٹ آگ جو بجھائی ہے اس میں بہت سارے فائر مینز کے پاس ہیلمٹ تک نہیں تھا. اس کنڈیشن میں یہ محکمے 8 سالوں کے بگاڑ کے بعد حکومت نے ہمیں دیے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ بہتری لا سکوں اس میں. میں نے سی ایم صاحب کے کہنے پہ ان کو پروپوزل بنا کے دیے کہ ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہمیں خود لے کے دے دیں یا کوئی گرانٹ دے دیں تاکہ ہم یہ چیز پرچیز کر لیں. مگر وسیم بھائی کیا آپ نے اس حوالے سے پیپلز پارٹی سے قطع نظر، because you know کہ وہ they are in no mood to help. So اگر آپ اپنے اس حوالے سے کراچی کے تاجر کو اعتماد میں لیا ہے کہ کوئی کمیٹی بنائی ہے اس حوالے سے کہ اگر فائر ڈپارٹمنٹ کے پاس اگر فنڈز نہیں ہیں تو گاڑیاں منگوائی جا سکے، پانی اور فوم ارینج کیا جا سکے، کیونکہ تاجر تو بہرحال اربوں کا کاروبار کر رہا ہے اور وہ آپ کے مسائل سمجھتا بھی ہے، تو آپ کی مدد بھی کرنے کے لیے I think will be willing. میں سارے تاجروں کے پاس بھی گیا ہوں، چیمبر آف کامرس، فیڈریشن، اسٹاک ایکسچینج، جتنی بھی انڈسٹریل ایریاز ہیں یہاں، ایسوسیشنز ہیں، ان کے پاس سب کے پاس گیا ہوں. سب کو میں نے یہ بتایا ہے. مجھے اگر کسی نے ہیلپ کی ہے تو میں ستار ایدھی صاحب کے دفتر ان کے بیٹے سے ملنے گیا تھا. تو میرے سے انہوں نے سوال کیا کہ کیا کیا پرابلم ہے، تو میں نے ان کو بتایا میری پرائرٹی فائر ڈپارٹمنٹ کی ہے، اس کو بہتر ہونا چاہیے. آگ لگنے کے کافی چانسز ہوتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ آف سندھ ہائی رائزز کی پرمیشن دے رہی ہے کیونکہ بلڈنگ کنٹرول ان کے پاس ہے. اس ہائی رائزز پہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں فائر ایگزٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا. اگر وہ 40 فلور پہ ہے تو آگ کیسے بجھائیں گے؟ ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. تو ستار ایدھی صاحب کے بیٹے نے مجھے 10 ایمبولنسیں دی ہیں. جی I know that was انہوں نے وہ چیریٹی ورک کرتے ہیں. تاجران نے کوئی کمٹمنٹ کی پیسے دینے کی؟ نہیں، ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے. میں ادب کرتا ہوں ان کا، بہت عزت کرتا ہوں. میں نے سب کے سامنے ساری چیزیں رکھی ہیں.
میں نے پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر لکھا ہے کہ فائر بریگیڈ کے لیے آپ خود کچھ کر لیں. کراچی کو مشرف نے پیکیج دیا تھا, اس کا ریکارڈ توڑیں کم از کم. وہ ڈکٹیٹر کہلاتا ہے, آپ جمہوریت پسند ہو آپ تو کم از کم اس کا ریکارڈ تو توڑیں جو اس نے پیکیج دیا تھا کراچی کے لیے. حکومت جو ہے پریکاشنز نہیں لے رہی ہائی رائز کے حوالے سے. اس حکومت نے الحمدللہ کبھی آلٹرنیٹ روٹس کا بھی نہیں سوچا پچھلے ایک ڈیکیڈ میں جو یہ حکومت کر رہے ہیں. اس کا حصہ تو خیر بہرحال آپ بھی رہے, مگر مجھے بتائیے کہ ہائی کورٹ نے جب آپ کو بلایا اور ایک یہ گڈس ٹرانسپورٹس کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر کمیٹی مشتمل کی, آپ کو سربراہ بنایا, تو آپ کے پاس کیا کوئی ایسا پلان ہے, کیا مشورہ دیا ہے آپ نے اس عدالت کو کہ کوئی متبادل حل جو موجود ہیں اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے؟ راتوں رات تو نہیں اب آلٹرنیٹ روٹس بن سکتے. سو واٹ ڈڈ یو پرپوز؟ دیکھیں, حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر بڑا شہر ہے تو اس میں, اور وہ اسپیشلی پورٹ سٹی ہے تو ظاہر ہے مال آئے گا جائے گا, پورٹ سٹی ہے تو یہ تو پلاننگ ہونی چاہیے. جب آپ اون ہی نہیں کرتے اس شہر کو, آپ کا ماسٹر پلان 2020 میں ختم ہو جائے گا. آپ نے کوشش ہی نہیں کی کہ ماسٹر پلان بنایا جائے آگے 25-30 سال آگے کا, اس کی میٹنگز ہی نہیں ہوئی ہیں کوئی. وہ ڈپارٹمنٹ آپ نے کے ایم سی سے لے کے اپنے پاس رکھ لیا ہے, صرف رکھ لیا ہے, اس پہ کام نہیں ہو رہا, تو آپ پلاننگ کیسے کرو گے؟ اس شہر میں ایسی سڑکیں ہونی چاہیے تھی جو باہر سے شہر میں باہر سے ہی پورٹ کا سامان لے کے دوسری ہائی ویز پہ جاتی تاکہ وہ اپ کنٹری جا سکتی ہیں آرام سے, شہر کے بیچ میں سے جانا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی. ہاں, میں نے آنریبل کورٹ کے سامنے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم سلوشن رکھے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ اب جو نیکسٹ ڈیٹ آئی سیٹرڈے کو, دیکھیں ایک تو لیاری ایکسپریس وے آج تک بن کے نہیں دیا, اس کی کمپلیشن ابھی باقی ہے. سدرن بائی پاس ہے نہیں, اس کو بھی بنانا ہے. لنک بٹوین نیشنل ہائی وے اینڈ سپر ہائی وے, ایک سڑک کی ضرورت ہے, وہاں کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. یہ میں نے لانگ ٹرم پروپوزلز میں ڈالا ہے کیونکہ وہاں ملیر ندی میں اور وہاں بجری ریتی چوری ہوتی ہے. ایکسپورٹرز کو ہو رہا ہے, جہاز اندر آ نہیں سک رہے, امپورٹ سٹک ہیں. اگر آج تو کال آف ہو گیا مگر ابھی بھی 20 دن لگیں گے بحال کرنے میں, اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بلینز آف روپیز ہے. شارٹ ٹرم ایسا ہی ہے. شارٹ ٹرم کے لیے ان کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو پہلے معاملہ چل رہا تھا کہ ہم جو ہیوی وہیکلز ہیں, بڑی جو وہیکلز ہیں, ان کے لیے ایک الگ لین ڈیڈیکیٹ کر دیں تاکہ, اور اس کو ہم مینیج کریں پراپرلی. ہمیں محنت کرنی ہوگی اس پہ, ان کو ہم ادھر سے نکال سکتے ہیں. یہ کام ہو سکتا ہے مگر یہ ٹیمپریری سولوشن ہے, اس کا پرماننٹ سولوشن چاہیے. یہ پورٹ سٹی ہے, یہ دنیا کا تیسرا چوتھا بڑا ملک ہے, پاکستان سب سے بڑا ملک ہے, سب پورے پاکستان کو ریونیو دیتا ہے. اس پہ سوچا جائے, پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے اس پہ سوچیں کہ ان میں ادھر اس قسم کے ہائی ویز بنائے جائیں جو کہ پورٹ کے بعد وہ اب کنٹری سے کنیکٹ ہو. ہاں, سو اب مجھے وسیم بھائی ایک بات بتائیے, بیکاز مجھے یاد ہے فاروق ستار صاحب نے کہا تھا جب الیکشنز ہو رہے تھے لوکل باڈیز کے کہ 250 صفحات پر مشتمل ہمارے پاس ایک ایجنڈا ہے اور ایک پلان ہے, اور پھر آپ کے ڈیپیوٹی میئر ارشد صاحب نے بھی کہا تھا میں بیرون ملک جاؤں گا اور فنڈز کلیکٹ کروں گا اور اپنے آپ کو ہم واپس امپاور کریں گے. فنڈز آئے؟ میرے خیال میں ابھی بہت جلدی ہے. کا جو سوال ہے نا, ابھی ہمیں 4 مہینے ہوئے ہیں آفس سنبھالے ہوئے. ہماری کوشش ہے پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم توجہ دے رہے ہیں, ہم جوائنٹ وینچرز پہ توجہ دے رہے ہیں. باہر کے لوگوں نے اپروچ کیا ہے ہمیں, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. 4 مہینے میں بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکتی, یہ 8 سالوں کا بگاڑ ہے. کچھ ٹائم ہمیں دے دیں کیونکہ بہت برے حال میں سب کچھ ملا ہے ہمیں, اور فنڈز بھی نہیں ہیں, اختیارات بھی نہیں ہیں, تو ہمیں خود کرنا پڑ رہا ہے سب. وہی تو مسئلہ ہے, انشاءاللہ جو آپ نے بات کی ہے, اور آپ کا صبر و تحمل سر آنکھوں پہ, مگر لوگوں کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو رہا ہے اور اس کو فلی ایکسپلوئٹ کر رہی ہیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز. یو نو دیٹ, بائی اٹیکنگ یو, بائی سیئنگ کہ یار نہیں کام ہوتا تو ہٹ جاؤ. مگر دیکھیے سندھ لوکل باڈیز ایکٹ میں جو ترمیم کر کے بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات سندھ حکومت کو واپس لے لیے ہیں, خود اپنے پاس لے لیے ہیں. اب جس سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو سی اور ٹاؤن ناظم کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سندھ حکومت کے سپورٹ کر دی گئی ہیں. اب ہو یہ رہا ہے انفارچونیٹلی کہ جو کام پہلے ٹاؤن ناظم اور ضلع ناظم اور سٹی کاؤنسل کے ممبران نے کرنا تھا وہ الحمدللہ اب کوئی بھی نہیں کر رہا. تو اسی لیے
people are asking and people are wondering کہ کب تک چلائیں گے آپ ایسے بے اختیار میئرشپ؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی بھی اور خاص طور پہ کراچی کی عوام باشعور ہے. وہ جانتی ہے کہ کراچی کے عوام نے جن لوگوں کو مینڈیٹ دیا ہے ان سے اختیارات اور وسائل لے لیے گئے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم ایم کیو ایم پاکستان کو ناکام کر کے کہ وہ ڈیلیور نہ کر سکے ہم الیکشن میں ان کی سیٹیں لے لیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یہ لوگ. کراچی کی عوام جانتے ہیں یہ سب. تو آپ ابھی ریزائن کرنے کا بالکل نہیں سوچ رہے؟ سنیں یہ جو کام کر رہے ہیں یہ تو میری الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں. اگر میرے پاس اختیار مجھے دے دیے جاتے اور خدا نہ خواستہ میں ڈیلیور نہیں کرتا تو ووٹ بینک پہ فرق پڑتا. آج میرے ووٹ بینک پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. کراچی کی عوام ایم کیو ایم پاکستان کو پہلے سے زیادہ ووٹ ڈالے گی. اچھا سر ایک بات بتائیے, اب آپ جانتے ہیں کراچی کا 90% جو کچرا ہے وہ کراچی میں ہی رہتا ہے, یعنی کہ آپ کی روزانہ کا 20,000 ٹن کا جو کچرا ہے وہ صرف 2 سے 3,000 ٹن تلف کیا جا رہا ہے اور باقی کھلے میدانوں میں ہے, گلیوں میں ہے, سڑکوں پہ ہے, نالیوں کے اندر ہے. تو اب کچرے کو تلف کرنے کے لیے ملک ریاض تو بڑے حرکت میں آ جاتے ہیں, ایک دم کام بھی کر لیتے ہیں. اتنے عرصے میں کیا آپ نے کوئی میکنزم مرتب کیا ہے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ یا خود اپنی کوئی ٹاؤن یا کوئی علاقہ پورا صاف کر کے دکھایا ہو؟ وہ 100 ڈیز کا بھی تو آپ نے مہم چلائی تھی نا. 100 ڈیز میں ہم نے جو کلیم کیا تھا کچھ چند یوسیز اور کچھ علاقے وہ ہم نے کام کر کے دکھائے. اس کا رزلٹ ہمیں الیکشن میں مل گیا, ہم نے ساری سیٹیں جیت لی ہیں. اب الیکشن آئے گا تو کریں گے. سالڈ ویسٹ ابھی بائی الیکشن میں 5 سیٹیں جیتی ہیں ہم نے نا. نیکسٹ الیکشن آئے گا تو پھر نکلیں گے باہر سڑکوں پہ صفائی کرنے؟ نہیں, میں تو نکل نہیں سکتا, میری ذمہ داری نہیں چھوڑی ہے یہ. میرے خیال میں آپ پھر میں کہوں گا آپ نے ہوم ورک نہیں کیا. سر ہوم ورک کی بات نہیں ہے, آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نا, مجھے پتا ہے. یہ میں یہی تو آپ کے ساتھ کہہ رہی ہوں, میں تو یہی تو کہہ رہی ہوں. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ اگر مجھے کام کرنے نہیں دیں گے تو مجھے الیکشن کیمپین چلانے کی ضرورت نہیں ہے. کراچی کی عوام جانتی ہے سب کچھ, باشعور ہے. میری تو الیکشن کیمپین یہ چلا رہے ہیں مجھ سے پاور لے کے. Try to understand what I'm saying. I do understand. یہی تو میں پہلے کہہ رہی تھی. ان 16 پوائنٹس میں جو مصطفیٰ کمال کا نام لے تو آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے, وہ ان 16 پوائنٹس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ واپس اس عہدے کو تمام تر اختیارات واپس منتقل کرو. وقت کی قلت ہے ورنہ 16 پوائنٹ پڑھ دیتی. I'm sure آپ نے بھی پڑھے ہوئے ہیں. نہیں, میں نے نہیں پڑھے, میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں. اچھا میں آپ کو فارورڈ کروں گی, وہ سارے آپ کے حق میں ہی آپ کے عہدے کو مضبوط کرنے کے لیے. I know the priority of Karachi Heights. اور مجھے پتا ہے کیا ریکوائرمنٹ ہے یہاں, چاہے وہ پانی کی ہو, پانی کے ساتھ ضیاء کیا ہے, پانی کا ضیاء کیا ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں غلط پلاننگ سے پانی کی ڈسٹریبیوشن کی ہے. میں نے آخری سوال آپ سے صرف یہ کرنا ہے. پانی کے تھرو پیسے بنائے ہمارے لوگوں نے, تو میں سب جانتا ہوں. میں بولنا نہیں چاہتا, بعد میں بات کریں گے. مجھے کام کرنا ہے, میں کام کر لوں پہلے. بہت بگاڑ ہے پچھلا, چلیں چائنا کٹنگ ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. اوکے سر, وش یو دا بیسٹ آف لک. وقت ختم ہو چکا ہے. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ اس حوالے سے لوکل باڈیز امپاور ہوں. یہ ذاتیات کی بات نہیں ہے, یہ لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی بات ہے. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.